الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے خاص فضل و کرم کی وجہ سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ کے گھر میں اعتکاف کیا، نماز تراویح ادا کی، صدقہ و خیرات کیا۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آج عید الفطر کا دن ہے اور آج مزدوری کے ملنے کا دن ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گلیوں، بازاروں اور راستوں کے اندر چلے جاؤ اور جا کر لوگوں کو کہو کہ اللہ کے گھروں کی طرف آؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، آج مجھ سے جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ دنیا کی دولت مانگو گے تو دنیا کی دولت عطا کی جائے گی، آخرت مانگو گے تو جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جو میرے گھر کے اندر آ کر میرا ذکر کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک مزدور کو مزدوری کرنے کے بعد مزدوری ملتی ہے، اسی طرح آج کے دن کو یوم جزا بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِکَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں تو اس وقت خوشی منایا کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں لما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ شریف کے اندر تشریف لائے تو اس وقت جب مدینہ شریف کے اندر تشریف لائے تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کنا نلعب فیہما فی الجاہلیت، ہم زمانہ جاہلیت کے اندر ان دنوں کے اندر جو ہے وہ خوشی منایا کرتے تھے۔ ہم زمانہ جاہلیت میں 2 دنوں کے اندر کھیل کود کیا کرتے تھے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما ہاذان الیومان، یہ 2 دن کون سے ہیں اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو قالوا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی ہم ان 2 دنوں کے اندر اسی طرح میلے وغیرہ لگاتے تھے، خوشی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بدل لکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیروز اور مہرگان ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 بہتر دن عطا کر دیے ہیں، ایک اور عید الاضحیٰ کا دن ہے اور ایک عید الفطر کا دن ہے۔ اگر کوئی بندہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ان دنوں کے اندر خوشی مناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید والے دن رو رہے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، آج کے دن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عید کا دن ہے۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ ھذا الیوم عید و ھذا الیوم وعید، یہ عید کا دن بھی ہے اور یہ وعید کا دن بھی ہے، اللہ سے ڈرنے کا دن بھی ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں امن المقبولین، کہ کیا میں اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوں، ام من المطرودین، یا اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے ہوں۔ فرمایا کہ اگر تو میں آج کے دن اللہ کی رضا پر راضی رہ گیا اور اللہ تعالیٰ آج کے دن مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر تو میرے لیے واقعی ہی یہ عید کا دن ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوا تو پھر یہ میرے لیے عید کا دن نہیں بلکہ میرے لیے یہ رونے کا دن ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ عید کا دن تھا، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے بیٹے نے دیکھا تو کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ لوگوں کے بچے ہوں گے، وہ نئے لباس پہنیں گے، اور اے میرے بیٹے تمہاری قمیض جو ہے وہ پھٹی پرانی ہے۔ فرمایا کہ لیس العید لمن لابس الجدید، کہ عید اس بندے کی نہیں ہے جو بندہ جدید لباس، عمدہ لباس اور نیا لباس پہن لیتا ہے، خوبصورت لباس پہن لیتا ہے۔ انما العید لمن خاف الوعید، بے شک عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید سے ڈر جاتا ہے۔ اگر آج کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے لباس کی کوئی پرواہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کے بارے میں آتا ہے کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لائیں تو آپ کی شہزادیاں جو ہے وہ رو رہی تھیں۔ کہا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کی کہ ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے، جو باقی بچیاں لباس پہنیں گی تو کل عید کا دن ہے، ہمارے پاس پرانا لباس ہے تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو بیت المال میں تشریف لائیں اور جو وہاں کا خزانچی تھا اس خزانچی سے یہ کہا
کہ مجھے جو ہے 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے دو اور میں 1 ماہ کے بعد تمہیں ادا کر دوں گا۔ خزانچی کہنے لگا کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور اپنی بیٹیوں سے کہنے لگے کہ میری بیٹیوں اللہ کی رضا پر راضی رہو اور آج کے دن اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جس بندے کے اعمال آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، سمجھ لے کہ وہ بندہ دنیا کے اندر کامیاب ہے۔ اور قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر نماز پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، نیکی کرتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اگر وہ بندہ ان کاموں کے اندر استقامت اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح بھلائی اور نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ عید کا جب دن آتا ہے تو شیطان چیخ و پکار کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ روتا ہے، شیطان کے ارد گرد اس کے دوسرے شیاطین آتے ہیں اور آ کر کہتے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ شیطان کہتا ہے قد غفر لہذہ الامۃ ھذا اليوم، کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کو بخش دیا ہے اور بخشش کا پروانہ ان کو عطا کر دیا ہے، تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ان کو دوبارہ جو ہے وہ برائی کے کاموں کی طرف جو ہے وہ مائل کر دیں گے، یہ دوبارہ گناہ کریں گے، گناہوں کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں آج دیکھیں ذرا، مقام غور اور مقام عبرت ہیں اور مقام فکر ہیں کہ کس طرح چاند رات جو ہے، جس طرح ہم یورپ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تہوار اپنے انداز کے اندر مناتے ہیں، تو ہم نے ان کی دیکھا دیکھیں کہ جو رات گئی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب عیدی ملنے کی رات کہا جاتا ہے، جس رات کی بڑی فضیلت کتابوں کے اندر آتی ہے کہ جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ ہم نے اس رات کو انگریزوں کی طرح، یورپ کی طرح اسی طرح جو ہے وہ برائیوں کے اندر گزارا، بے پردگی کے اندر گزارا، گانوں باجوں کے اندر گزارا، اور آج کا دن جو ہے جو بڑا برکت والا دن ہے اور جس دن کے اندر اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو رمضان کے اندر بخشا ہوتا ہے ان تمام کی تعداد کے مطابق اس دن کو اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں وہ گناہوں کی طرف راغب ہیں، ہم لوگ اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں کریں گے اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ بات شیطان کو راضی کرنے والی ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بدکاری کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب مقرر کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط یعمل بها فیہم الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم، جب کوئی قوم بے حیائی اور فحاشی کے اندر اور عریانی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فیہم الفساد، اللہ تعالیٰ ان کے اندر فساد ظاہر کر دیتا ہے، والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے جو بیماریاں ان سے پہلے لوگوں کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ تو آج گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے،
اس پریشانی کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ آگے حدیث کا جملہ ہے ما ناقص قوم المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین، کہ جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی پیشی کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر قحط کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا ما منع قوم اصدقاء، کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ صدقہ اور خیرات چھوڑ دیتی ہے، منع اللہ المطر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دیتا ہے۔ لولا البہائم، اگر یہ جانور اور چوپائے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی زمین والوں کے لیے بارش نازل نہ کرے۔ آج دیکھیں کس طرح بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، کبھی سیلاب کی صورتحال ہوتی ہے، کبھی فصلیں پکتی ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، نہ کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نہ نیکی کے کاموں کی طرح رغبت کرتے ہیں۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا ما عطلوا کتاب اللہ و سنت نبیہ، جب کوئی حکمران جو ہے کتاب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی من مانی کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ ان لوگوں کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ فاستنقذوا بعد ما فی ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں کا جو نوالا ہوتا ہے دشمن وہ ہاتھوں کا نوالا چھین کر بھی لے جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہیں کتنی یہ مشہور حدیث ہیں، اور اس کے اندر حضور علیہ السلام نے جو چیزیں بتائی ہیں کیا ہمارے اندر وہ چیزیں موجود نہیں؟ اسی طرح بے حیائی ہے، اسی طرح فحاشی ہے، نمازوں کے لیے وقت نہیں، اسی طرح دین کے لیے وقت نہیں، اور ہمارے حکمران بے دین حکمران ہیں جن کو کتاب اللہ کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں، اپنی من مانی کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ تو پھر اسی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ کا عذاب مختلف شکلوں کی صورت میں ہمارے گھروں کے اندر نازل ہوتا ہے۔ بات بات کے اوپر لڑائی ہے، بات بات کے اوپر بھوک ہے، بات بات کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کی قتل و غارت ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے آج کے دن یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ میں کبھی بھی بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے کام نہیں کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، یہ جو گانا ہوتا ہے، یہ جو گانے باجے ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينبت النفاق فی القلب، یہ انسان کے دل کے اندر اس طرح نفاق پیدا کر دیتے ہیں، اس طرح انسان کے اندر کو ایمانی طور پر یہ گانے کمزور کر دیتے ہیں، کما ينبت الماء الزرع، کہ جس طرح ایک کھیتی کو پانی لگایا جائے تو وہ پانی کھیتی کو سیراب کرتا ہے، گویا کہ جو بندہ گانے سنتا ہے وہ اپنے جو سینے کے اندر ایمان کا نور ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سیاہ جبے لگ جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے سارا دل جب انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے پھر انسان کو گناہ نظر نہیں آتا، گناہ شیطان اس کے سامنے ایک خوبصورت اعمال کی صورت میں بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ انسان اگر سود کا کاروبار کرتا ہے پھر اس کو سود نظر نہیں آتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کو نافرمانی نظر نہیں آتی، اگر گانوں کی طرف جاتا ہے تو وہ گانے اس کو گناہ نہیں وہ ان کو سمجھتا، بلکہ وہ ان چیزوں کو ایک لذت کے طور پر لے رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، یہ جو گانے ہوتے ہیں یہ انسان کے دل کے اندر نفاق اور منافقت پیدا کر دیتے ہیں، انسان کے سینے سے اللہ کا نور نکال دیتے ہیں، اور انسان کے سینے کے اندر جو ہے وہ ایک گناہ کو بھر دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استماع الملاح معصیت، کہ یہ جو گانے ہیں یہ گانے سننا یہ گناہ ہے،
گانے سننا یہ گناہ ہے۔ والجلوس علیہا فسق، اور جہاں پر گانے گائے جا رہے ہوں وہاں پر بیٹھنا فسق و فجور ہے۔ والتلذذ بها الکفر، اور ان گانوں سے لذت حاصل کرنا یہ کفر ہے، ان گانوں سے لذت حاصل کرنا یہ کفر ہے۔ تو آج کے دن بجائے اس کے کہ آپ شیطان کو راضی کریں اور برے کاموں کی طرف جائیں، گھروں کے اندر بے پردگی ہوں، گھروں کے اندر وہ گانے لگائے جائیں، تو کوشش کریں کہ اس کی جگہ پر تلاوت لگائی جائے، اسی طرح نعت شریف لگائی جائیں، اور خواتین جو ہے وہ پردے کے اندر رہیں، اور جو نوجوان ہیں وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ بات نہیں کہ شریعت کے اندر اس دن کے اندر خوشی کرنا جائز نہیں، خوشی کرنا بالکل جائز ہے، لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ سلنسر نکال کر وہ موٹر سائیکلوں کے وعدے نکالنا شروع کر دیں، جو بیمار ہیں ان کو پریشان کرنا شروع کر دیں، اور گانے لگا کر جو ہمسائے ہیں ان کو پریشان کرنا شروع کر دیں، اگر کوئی بندہ ان کو سمجھائے تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں۔ ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی طرف توجہ کیا کریں، اللہ کے احکامات کی طرف توجہ کیا کریں، وہ کام کریں کہ جس سے اللہ راضی ہوں، اللہ کا رسول راضی ہوں۔ آخر کار جب انسان نے قبر کے اندر جانا ہے تو کسی چیز نے کام نہیں آنا، اگر کام آنا ہے تو انسان کے نیک اعمال نے کام آنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ کسی دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، کسی دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آتا ہے انہی لوگوں کو اسی شخص کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اور وہ بظاہر دنیا دار لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ شریعت کے مسئلے کے اوپر عمل کر رہا ہے، لیکن بچے ناراض ہیں، بیٹے ناراض ہیں، بچیاں ناراض ہیں، گھر والے دوست و احباب ناراض ہیں، اور وہ بندے کی نیت اللہ کو راضی کرنا، کسی شرعی مسئلے کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے ہی کام ایسے ہیں جو غیر شرعی کام ہیں، جو صرف دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اولاد کو راضی کرنے کے لیے، بچیوں کو راضی کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ بلکہ اس دن میں بزرگوں سے ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم لوگ یہ سمجھے نا کہ دنیا دار لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کو اپنی ران کاٹ کر بھی کھلا دیں گے نا تو وہ تب بھی کہے گا یہ کچی ہے، یہ پکی ہے، یہ اس کے اندر شوربہ ایسا ہے، یہ اس کے اندر نمک ایسا ہے۔ کوئی بندہ بندے سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ بندے کو یہ چاہیے کہ جو عمل کرے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے، صرف اخلاص کے ساتھ کرے، نیک نیتی کے ساتھ کرے۔ دنیا کا کوئی لالچ، دنیا کی کوئی حرص، کوئی ہوس جو انسان کے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں اور میری نیت یہ ہے، مثلا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، لوگ میرا بڑا نام لیں گے، لوگ میرا بڑا ذکر کریں گے، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں گے، لوگ مجھے بڑا عالم کہیں گے، یہ لوگ مجھے بڑا مجاہد کہیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کے اندر تو انسان کو مل جاتی ہیں، لیکن آخرت کے اندر انسان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ یہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ایک بخاری و مسلم کے حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ویسا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر نیک نیت ہے اللہ تعالیٰ ویسا اجر عطا کرے گا، اگر بری نیت ہے تو انسان کو ویسا ہی اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تکبیرات پڑھیں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سارا سال تقریر سن لو، تکبیراں پڑھو ذرا، یہ بڑی فضیلت ہے اج دے دن۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 7:30 بجے انشاءاللہ عید دی جماعت جڑی نا کھڑی کر دیتی جائے گی، اور اس تو بعد جتھے تک میری آواز جا رہی ہے میں اعلان کرن دیا کہ کسی بندے دا انتظار نہیں کیتا جائے گا۔ جڑا شرعی طور تے اعلان کر دیتا ہے کہ 7:30 بجے عید دی نماز کھڑی کر دیتی جائے گی، تو 7:30 بجے جڑا نا عید دی نماز کھڑی کر دیتی جائے گی انشاءاللہ۔ تو بڑے افسوس والی گل ہے، ویکھو نا لوکی آن کے بعد بھجے آن گے، کھلو کے گھڑی وال ویکھی جان گے کہ 7:30 ہوئے نے کہ نہیں، کر سب اٹھ کے عید دی نماز پڑھان کہ نہیں پڑھان۔ 10 منٹ تے عید دی نماز دے ٹائم تے لگ جانا، 7 جڑا نا بج چکے نے، اور میں 25-30 منٹاں دے تقریر شروع کی، ادھا گھنٹہ ہو گیا میں تقریر کر دیں، 2-4 بندے ہیں تو ادوں دا میں لگا ہاں تقریر کرنا۔ یعنی گل کرن دا مطلب ہے کہ کوئی اخیر ہوندی ہے ہر گل دی، تے ہر کام دی نا کوئی اخیر ہوندی ہے۔ اتنے تے حال ہی کوئی نہیں نا ہے۔ نماز تراویحاں چ ویکھیا ہے، بزرگ قاری صاحب سارے میرے کول سن، تراویحاں چ ویکھیا ہے 2-4 دن لوکی آئے نے، بعد چ جڑے جی 2-3-4 بندے چلو جی اللہ خیر سلام۔ جمعے چ ویکھی دیں بھجے آندے نے، 2 رکعتاں پڑھتے ہیں، وہ جن جاندے نے انج ہی بھجے جاندے نے، پھر نہ پہلیاں سنتاں دا کوئی پتہ نہ آخری سنتاں دا کوئی پتہ۔ یہ پتہ لگتا ہے کہ قاری صاحب نے نا 5 منٹ اتنے جڑا نا جمعہ پڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہ چیزاں دا ساڈے لوکاں نوں نا بڑا غور دے نال پتہ چلدا ہے۔ کوئی فلم ویکھن، کوئی میچ ویکھن، اوتے بھاویں 2-2 گھنٹے لگ جان، یاراں چ بیٹھے ہون اوتے بھاویں 3-3 گھنٹے لگ جان، رشتہ داراں چ بیٹھے ہون دنیا دی گلاں بھاویں کتھوں کیڑیاں کرنیاں شروع کر دین، وہ انہاں لوکاں نوں کوئی پتہ نہیں چلدا۔ دن تہوار ہے، عید دا دن ہے، تو انہوں نے توجہ کرنی چاہیے کہ چلو اسی اللہ تعالیٰ دا گھر آباد کریے۔ اج فجر دی نماز دا ویکھو، فجر دی نماز پڑھائیے تو صرف 1 لائن سی، یعنی روزے چ اتوں تک لینا گئی نے، تو فجر ٹائم 1 بندہ، یعنی 1 لائن۔ جی عشاء سی پڑھائیے تو بھی 1 لائن۔ یعنی یہ ساڈے اتنے عذاب ایویں نہیں آ رہے ہے، یا اسی جڑے لوکی آٹے پیچھے مرن دے ہیں کہ آٹا، وہ بھی لوگ بڑے سیانے نے، انہوں نے سانو آٹا بھی انج دے کھوایا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی ساری کنک جڑی نا ضائع ہوندی ہے، جو بسی ترقی انہوں نے انہوں پی کے جڑا نا قوم دے ہاتھ مار چھڑا، لو پھڑو جی پیو، کھاؤ پیو جو مرضی کرو، نہ انہیں ہضم ہونا، ساری بیماریاں دا گھر۔ یعنی جس طرح دے ساڈے اعمال نے نا، میں نے کہا حدیث پاک یاد آئی، اعمالکم اعمالکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈے جڑے اعمال ہوندے نے نا، تہاڈے اعمال وہی تہاڈے تے مسلط کیتے جاندے نے، تہاڈے اعمال ہی تہاڈے تے مسلط کیتے جاندے نے۔ بڑی پڑھی لکھی گل ہے، میں کہ مفتی دی گل تے کرن نہیں دیا، نہ کسی میں عالم دی گل کرن دیا، کہ اسی اپنے بھی تے اعمال ویکھیے کہ ریڑھی والا نا اگر وہ پھل دیندا ہے، انہوں پیسے پورے دے رہے ہیں، پورے پیسے دیندے، لیکن اس کے باوجود انہیں ہیرا پھیری کرنی ہے۔ ایک ریڑھی والے تو لے کے اتنے تک چلے جاؤ، بھاویں کوئی کالجاں چ چلے جاؤ، کوئی مدرسیاں چ چلے جاؤ، کوئی جدھر مرضی تسی چہرہ کر کے دیکھ لو، بندہ کہندا یار کیڑا حال ہے، کیڑے پاسے چلے جائیے۔ سمجھے اس واسطے غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دیاں جڑیاں حداں نے نا، انہاں حداں نوں نہیں توڑنا چاہیے۔ شریعت دیاں جڑیاں حداں نے، شریعت دے جڑے قانون نے، وہ دے مطابق کوشش کرنی چاہیے انسان نوں زندگی گزارن دی۔ آخر تے میں 1 آیت تے 2 حدیثاں پڑھنا، اس تو بعد میری گل جڑی ہے نا مکمل ہو جائے گی، کیونکہ میں جنی لمبی گل لے کے جاؤں گا پھر کہیں گے جی یہ اسی پیسے اکٹھے کرنے نے، جی مسجد دیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بڑی گل لمبی۔ ایک قرآن پاک دی آیت ہے اج دے دن دے حوالے دے نال۔ قرآن پاک دی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ دی رسی نوں مضبوطی دے نال پکڑ لو، اللہ تعالیٰ دی رسی نوں مضبوطی دے نال جڑا نا پکڑ لو۔ اج مسلمان انہاں دی ذبوحالی اور مسلمانہ دی کمزوری، وہ دی ایک بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ مسلمانہ دے اندر ایک دوسرے دے نال اتحاد ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک مسلمان ملک دا دوسرے مسلمان ملکاں نال کوئی اتحاد نہیں۔ اگر ساڈے سامنے افغانستان ہے، اگر اتھے کوئی معاملات ہوئے نے تے اسی کہنے ساڈے گھر کیڑا ہو رہے ہیں، اور افغانستان تو بعد جڑا نا عراق ول گئے نے تے اسی کہنے ساڈے گھر کیڑا ہو رہے ہیں، کتھے عراق پتہ نہیں کتھے تے کتھے نہیں۔
عراق تو بعد وہ لوگ شام ول گئے نے تو اسی کہنے کہ ساڈے گھر تو محفوظ نے نا، پھر وہ لیبیا ول گئے نے، بوسینیا دے حالات ساڈے سامنے سن، چیچینیا دے حالات جڑے نا مسلمانوں دے ساری قوم دے سامنے سن، اور برما دے حالات ایسے حالات سن جنہوں انسان زبان تے بیان ہی نہیں کر سکتا، یعنی اتنے دردناک حالات کہ جنہ دے اندر برما دے اندر مسلمان بچیاں جڑیاں نے نا، چھوٹی چھوٹی بچیاں انہاں دے کباب بنا کے کھادے گئے، اور یمن دے اندر جڑے حالات نے مسلمانوں دے ساڈے سامنے نے۔ یہ بنیادی وجہ کی ہے جدو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو۔ ایک جڑا نا موتیاں دی لڑی ہوئے نا، ایک تسبیح ہے، تسبیح دی لڑی دیکھ لو، اگر تسبیح نو اس طرح توڑیا جائے نا دھاگے نو تو سارے دانے اس طرح بکھر جاندے نے۔ تو مسلمانوں دا حال ہے، پہلا مسلمان متحد سن، ہر مسلمان نو دوسرے مسلمان دا کوئی درد ہوندا سی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ کالبنیان، مسلمان واسطے ایک بنیاد دی طرح ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن واسطے ایک بنیاد دی طرح ہے، ایک عمارت دی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جدی ایک اٹ جڑی ہے نا دوسری اٹ نو مضبوط کرتی ہے۔ مسلمان آپس ایک عمارت دی طرح نے جدی ایک اٹ دوسری اٹ نو مضبوط کرتی ہے۔ اور دوسری حدیث بعد وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن للمؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمان آپس دے اندر محبت کرن دی وجہ تو، آپس دے اندر رحم دلی دی وجہ تو، اور آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال رحم کرن دی وجہ تو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا مثل الجسد الواحد، ایک جسم دی طرح نے کہ اگر ایک جسم دے ایک حصے نو تکلیف ہوئے تداعی لہ سائر الجسد، تے سارا جسم جڑا نا تکلیف محسوس کردا ہے، سارا جسم ہے تکلیف محسوس کردا ہے۔ ایک وقت سی کہ مسلمان دا درد ہوندا سی، دیکھو نا سندھ دی تاریخ نو کون نہیں جاندا کہ سندھ دے اندر محمد بن قاسم آئے نے، ادھر میری طرف توجہ کرو، ذرا میں آخری گلاں کرن دیا کہ سندھ دے اندر محمد بن قاسم تشریف لے آئے نے، کدی وجہ تو ایک بچی نے خط لکھیا، ایک بچی نے حجاج بن یوسف نو پکاریا کہ میری عزت نو لٹیا گیا ہے، تے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم نو بھیجیا اور انہیں آ کے 17 حملے کیتے، آخرکار انہیں سندھ نو جڑا نا فتح فرمایا کہ سندھ دے اندر صحابہ کرام بلوچستان چاہے نے، مکران دی پہاڑیاں تک صحابہ کرام آندے نے، تاریخ پڑھ کے دیکھو ذرا کہ مسلمان دا درد ہوندا سی کہ یار ساڈی بہن ہے ایدی عزت دے نال جڑا نا اس طرح کیتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اج ویکھو مسلمان قوم دی بیٹی ہے عافیہ صدیقی، یہ جڑی 80 سال دی سزا جنوں امریکہ دے اندر دیتی گئی، اور ناجائز سزا جہاں کوئی تک بھی نہیں ہے، جہی کوئی گل بھی نہیں ہے، لیکن ہر حکمران آیا ہے انہیں وہ گل کی ووٹ لے نے تو پرا جا کے جڑا نا اپنے گھر بہ گیا، تو یہ گل نہیں ہے۔ اگر ملک فلسطین دے ہر سال رمضان شریف جدوں آندا ہے، ہر سال جدوں رمضان شریف آیا ہے، پہلا روزہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا ہے، اج تک جدوں دی ہوش سنبھالی نے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ غزہ دے اوتے جڑا نا اسرائیل نے بمباری کر دیتی ہے، مسجد اقصی دے اندر آ کے جتیاں سمیت انہوں نے مسلمانوں نو ماریا ہے، مسلمانوں تے تشدد کیتا ہے، یعنی ایک دن دی گل نہیں، ہر سال یہی گل ہے، لیکن مسلمان حکمران مذمت تک بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر انہوں دے تے واری آ رہی ہے نا تو ساڈے گھراں دے بھی یہی حالات نے، اسی اے نہ سمجھیے کہ اسی بڑے آزاد پھرنے پے ہیں اور بڑے جڑا نا سانوں بڑی موج لگی ہوئی ہے کہ اسی پاکستان دے وچ ساڈے تکرو لوگ آ نہیں سکتے۔ کل ہی اسی گل کرن دے ہاں کہ انہاں لوکاں نے کتے 7 سمندر پار بیٹھے نے اور ایسا نیٹ کڈیا ہے، اسی اپنے گھراں دے وچ گھراں دے گھر دے نال برباد ہو گئے نے، بچے جڑے نے اپنے ماں پیو دے فرما بردار ہی نہیں رہے، ماں پیو دی گل ہی نہیں مانتے، پیو کہندا رہندا کہ پتر ہے موبائل دا صحیح استعمال کر، انہوں نہ استعمال کر، بچیاں نو کہنا پتر ہے انہوں نہ استعمال کر، اور وہ بچیاں جڑیاں نے ماں پیو نو پڑھاندیاں ہوندیاں نے اگوں کہ تانوں کہدا پتہ ہے کہ مینوں کی پتہ ہے، جو مینوں پتہ ہے نا تانوں پتہ ہی نہیں ہے۔ پتر جڑے نے وہ باپ نو ماں نو سمجھاندے ہوندے نے کہ بھئی تانوں کہدا پتہ ہے، جیڑی گل دا سانوں پتہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ساڈے گھراں دے وچ جڑا نا اگ لگی ہوئی ہے، گھراں دے اندر اگ لگی، ماں پیو کما
कमा के बुढ़ा हो गया है, वडेरे माँ प्यो हो गए ने, लेकिन औलाद नूं जरा नहीं शर्म आ रही कि असीं अपने प्यो का अदब भी करना है कि नहीं, अपनी माँ की गल भी सुननी है कि नहीं। तो जो सिर ते जुत्तियां पैंदियां ने ना, तो फिर आके माँ के अगे रोंदे ने, तो प्यो के अगे रोंदे ने कि अबू यह मामला होया, मेरे नाल यह बन गया, मेरे नाल यह बन गया। तो जो माँ प्यो पहले ही कहते हैं पुत्र गुनाहां तो बच जा, यह मोबाइल जड़ा ने कोई चंगी चीज़ नहीं है जी तू लई फिरना है। एक समझ लो कि एक अग है जिहदे नाल खेडण वाली गल है। एक बंदा 10 करोड़ की गड्डी ले ले हैं, कोई बंदा कहते चलो जी मैनू ना अपने वाल सा कहने पुत्र चल ले लै हैं, तू 10 करोड़ की गड्डी ले लै, अगर उन्होंने चलानी ही ना आवे वो अपना भी नुकसान करेगा। वो कहते हैं एक बंदा इन्होंने खोता लिया, खोता तो लिया के ना उन्हें छत के उत्ते बन दिता, छत सी जड़ा ना कच्ची, खोता जड़ा उन्होंने लत्तां मारियां तो छत जड़ा ना तोड़ दी। थोड़ी देर तक मालक उत्ते गया, उन्हें मारन वास्ते उन्हें लत्त मारी, मालक भी थले, मालक भी मर गया। उस तो बाद रस्सा उन्हें तड़ाया तो आप ही भी थले डिग पिया, खोता भी मर गया, मालक भी मर गया, तो वो जड़ा घर है वह भी तबाह हो गया। गल करन दा मतलब है कि असी बड़े शौक के नाल अपने पुत्रां नूं कहने पुत्र है तो यह मोबाइल लै, अपनी धियां नूं कहने पुत्र यह मोबाइल लै, समझ जो उन्होंने चलाना ही नहीं आता। इफ वी यूज इट वाइजली, अगर तो असी इनू अकलमंदी नाल इस्तेमाल करिए, वी कैन गेट मैनी बेनीफिट्स। असी इस सोशल मीडिया तो नैट तो साइंस तो असी बहुत ज़्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं। लेकिन इफ वी यूज अनवाइजली, अगर असी इनू गैर दानिशमंदाना तरीके नाल इस्तेमाल करांगे ना, वी कैन डिस्ट्रॉयड, असी अपने खुद भी तबाह होवांगे, बर्बाद होवांगे, अपने माँ प्यो की इज्जत जड़ी है ना उन्होंने भी असी खाक के अंदर मिला देंगे, अपना भी नुकसान, माल का भी नुकसान, तो माँ प्यो भी असी जड़ा ना नुकसान करांगे। इस वास्ते अज के दौर की बड़ी अहम तरीन जड़ी है ना जरूरत है कि अपने माँ प्यो की जड़ा ना औलाद फरमा बरदारी करें। मैं उदन भी हदीसे पाक पढ़ी है कि हदीस चाहता है, आखिरी गल करन लगा, हदीसे पाक दे चाहता है माँ प्यो नूं वेखिए, वालद नूं वेखिए, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमांदा है। कहो अंदर सुभान अल्लाह, मैं कभी कराई नहीं है, कितनी देर हो गई। माँ प्यो नूं वेखिए तो अल्लाह ताला की करता है, हज का सवाब अता फरमांदा है। लेकिन वेखिए उदों जो माँ, जो हदीस के पिछे लफज ने कि माँ में बिररिन वालिदैन, जो औलाद जड़ी है ना वो अपने माँ प्यो की फरमा बरदार भी होवे, माँ प्यो की फरमा बरदार भी होवे। ये नहीं है कि वालद नूं भुख लगी रोटी नहीं किसी ने पूछनी, कोई पैसे चाहिए वो नहीं किसी ने पूछना, मशवरा कोई नहीं करना, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, दोस्तों अहबाब नाल सारा टाइम पास करना है, तो घर आके सिर्फ वालद नूं वेख लेना कि मैनूं हज का सवाब मिल गया। ये नहीं, माँ प्यो की नाफरमानी भी करी जानी है तो नाल ये भी कही जाना कि मैनूं हज का सवाब मिलन दिया तो मैनूं उमरे का सवाब मिलन दिया। हज का सवाब उदों ही मिलना है जदों तुसीं अपने माँ प्यो के फरमा बरदार होवोगे। जिन्हां लोकां दे माँ प्यो दुनिया तो चले गए ने, ये उन्हां दे जिम्मे शरी हक हुंदा है कि वो अपने माँ प्यो वास्ते दुआ करन, अपने माँ प्यो वास्ते की करन दुआ, क्योंकि औलाद होंदी दुआ वास्ते में। कोई जिहदी औलाद ना होवे तुहानूं पुछ के वेखो ना कि यार तेरी औलाद नहीं है तो तू दुआ कराना काहदे वास्ते में, वो की कहंदा है, वो कहंदे यार मर ते असीं जाना ही है, तो चलो यार औलाद होएगी दुआ करने वाली होएगी, औलाद होएगी मरन तो बाद मेरे वास्ते दुआ कर देगी, हाथ उठा देगी, बस यही तमन्ना होती है ना। होर औलाद बंदा काहदे वास्ते मंगदा है। तो जो औलाद होवे और माँ प्यो वास्ते दुआ भी करना करें और कभी माँ प्यो की कबर ते भी ना जाए, कभी माँ प्यो को पूछे भी ना, समझे दसो उस औलाद का की फायदा। दिन तिहार आवे ना कभी जुम्मे नूं गया, ना कभी ईद नूं गया, ना कभी शबरात नूं गया है, ना कभी दुआ की, घर बह के भी कभी दुआ ना की, तो यही लड़ता रहना कि माँ प्यो ने साडे वास्ते छड्डिया की है, सारी उम्र साडे वास्ते माँ प्यो ने बनाया की है, समझ आई साडे वास्ते सारी उम्र माँ प्यो ने कीता की है। ये थोड़ा कीता है कि माँ प्यो ने तेनों पाल के जम के पाल के जवान किया है, तेरी तरबियत की है और जो मुकद्दर च है तेन मिल गया है। अगर ते इलम, अगर ते रिजक मुकद्दर च होवे ना, अपनी इंसान अकल की वजह तो रिजक लवे कि मैनू ना मैं रिजक लैना, मेरे को रिजक होना चाहिए अपनी अकल की वजह तो। कभी कोई जानवर भुखा ना मरे, कभी कोई यानी कभी किसी जानवर को रिजक नहीं बल्कि ना मिले, यानी यह जो जानवर होंगे ना च कोई अकल नहीं होंगी, इन्होंने जानवरों च कोई अकल नहीं होंगी। अल्लाह जिन्हों रिजक देंदा है ना उन्होंने अपने फजल की वजह तो रिजक देंदा है। और मैं एक हदीस पाक मिशकात शरीफ पढ़ी, जड़ा बंदा चाहता है मेरे रिजक च अल्लाह बरकत देवे, मेरे रिजक च अल्लाह ताला की करे बरकत दे, उन्होंने चाहिए कि अपने माँ प्यो के नाल अच्छा सलूक करे,
اپنے ماں پیو دے نال اسی پیراں نال بھجے الحمدللہ اللہ معاف فرمائے اسی بھی بیعت کیتی ہے پیراں نوں منن والے ہیں 11ویں شریف نوں منن والے ہیں ہر کام کرن اسی جعلی پیراں نال بھجے جانے ہیں مولویاں نال بھجے جانے ہیں استاداں نال بھجے جانے ہیں او جدھر پاسے لاندے نے اسی ٹری جانے ہیں کدی انہوں نظرانے دیندے ہیں کدی کچھ کرنے ہیں کدی کچھ کرنے ہیں پیراں نوں راضی کرنے ہیں اتھوں جانا جی گڈی کرا کے او سلطان وہ چلنا جی ہیں 2-3 دن لا کے اتنے جانا 2-3 دن لا جانا چاہیے ضرور جانا چاہیے داتا صاحب بھی جانا چاہیے یہ سارے بزرگ نے لیکن انسان واسطے سب تو وڈے پیر جڑے نے نا سب تو وڈے پیر او دی ماں ہے تو او دا کی ہے پیو ہے بس آخری گل میں جڑی کیتی ہے اور گل مکمل ہو گئی میری اس تو بعد میاں صاحب ہراں دا ٹائم ہے کہ سب تو وڈے انسان واسطے پیر کہڑے نے انسان دے ماں پیو سب تو وڈے پیر کون نے ماں پیو دوبارہ اچھی طرح کہو تسی بھی کہو ذرا کوئی گل نہیں سب تو وڈے انسان واسطے پیر کون نے ماں پیو ماں باپ نے حدیث چاہتا ہے والد اپنی اولاد واسطے دعا کر دینا اللہ تعالیٰ دے عرش تک وہ دی دعا پہنچ دی ہے ماں دعا کر دینا عرش تک پہنچ دی پیر دعا کرے پتہ نہیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ساڈا عقیدہ ضرور ہے الحمدللہ بزرگان دین منت دا سنی حنفی بریلوی کٹر رضوی اور قادری کہلانے والے اسی لوگ ہیں اور نسبتاں رکھنے والے لوگ ہیں لیکن سب تو پہلا مقام جڑا ماں دا ہے پھر اس تو بعد جڑا نا باپ دا درجہ ہے دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے 15 منٹ باقی رہ گئے جی اچھا پہلا اعلان ہے کہ جی مسجد واسطے کئی جمعے اعلان کیتے ہیں 5 جمعے اللہ تعالیٰ دے کار جڑا نا بنن والا ہے اللہ تعالیٰ دے کار واسطے جڑا نا وہ توجہ کرو اللہ تعالیٰ دے کار واسطے تسی پورا مہینہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تینوں جزائے خیر عطا فرمائے اور 500 روپیہ صاحب تہاڈا تے 500 مسجد دا ماشاءاللہ جزاک اللہ نال عید دی نماز دا طریقہ بھی سکھو ذرا جڑا میں دسن لگا حضرت صاحب نے پیسے بکرے دسو مسجد دے بکرے دسو